अस्सलाम वालेकुम सराबकद आपसे मुखातिब है। एक और इंतहाई खूबसूरत शहरी आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। महफूज रहना जरूरी है चूंकि हालात ऐसे बन गए। नाज़रीन 70 सालों से हमें पढ़ाया गया कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन अब महसूस हुआ है कि नाजुक मोड़ असल में खाई है। यह खौफनाक किस्म की खाई है और उस खाई के अंदर हम जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा उठा ले जो ना बोला हो, ना जो ना चीखा हो कि हालात खराब होंगे। अडाला जेल के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है, वो चीखता रहा, वो इतना चिल्लाया, इतना चीखा कि बार बार पाकिस्तान में उसके हिमायती भी कहने लगे कि बंदा एक बात को इतना रिपीट क्यों कर रहा है, इमरान खान क्यों एक ही बात को इतना रिपीट कर रहा है। और वो एक ही बात कहता रहा, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। ये सिर्फ मुझे गिराना मकसद नहीं है, बल्कि मैं गिरा तो कोई भी नहीं बचेगा। और उसके बाद ऐसी सूरत बन गई। यकीन माने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान बंद है, शायद महसूस हो रहा है कि वो ज्यादा महफूज है। 25 करोड़ अवाम जो बाहर है, कोई भी महफूज नहीं है। बड़े से लेकर छोटे तक शुरू करें, फन्ने खान से बड़ा फन्ने खान आज खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा। मेरे बहुत सारे दोस्त आज मुझे बता रहे थे कि उन्होंने जाना था इतवार बाजार, वहां से उन्होंने रमजान के लिए चीजें खरीद कर लानी थी, वो नहीं गई क्योंकि अगर लोग वहां पर जमा होंगे तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत ना बन जाए। अब ये एक और वाकया हुआ है, ये अगेन इंतहाई खौफनाक वाकया है। और ये जो वीडियोज आ रही हैं, फुटेजेस आ रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये खौफनाक है। ये खौफनाक किस्म का पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर दे रही है। गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 वाकयात हुए हैं, टारगेट किलिंग के, बम ब्लास्ट के, हाईजैकिंग के, मार धाड़ और ये सब कुछ मिलाकर 48 घंटों में 57 वाकयात हुए। यानी मुल्क जंगज़दा हो चुका है। हमारे जो दो सूबे हैं केपीके और बलूचिस्तान, नो गो एरियाज बन चुके हैं, ऑलमोस्ट नो गो एरियाज बन चुके हैं। ईद हमारे सर पर है, ईद पढ़नी है लोगों ने और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। शॉपिंग का सीजन है, लोगों ने शॉपिंग करनी है, हमारी मार्केट आगे चलती, खरीदारी होनी थी, लेकिन अब वो सारी चीजें कम से कम आपको ठप होती हुई महसूस हो रही है। अब जो हुआ है चंद घंटे पहले, ये एक और मुफ्ती टारगेट हुए हैं और ये कोयटा एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरानी शहीद कर दिए गए। अगेन अ वेरी इंपैक्टफुल, वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, कोयटा एयरपोर्ट पर इन्हें फायरिंग की गई है और इन्हें टारगेट किया गया है। इससे पहले जो मौलाना हामिदुल हक, उन्हें टारगेट किया गया। फिर मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब, उन्हें शहीद किया गया, उन्हें भी टारगेट किया गया। उससे पहले कल आपने देखा था कि हाफिज सईद के हवाले से भी मुतज़ाद अफवाहें, खबरें आना शुरू हो गई थी। तो ये टारगेट किलिंग की जा रही है, ये टारगेट करके निशाना लगाकर मारा जा रहा है, निशाना लगाकर। और किन के पर निशाना लग रहा है जो लार्जली नजर आ रहा है? आम लोग तो वैसे ही रगड़े जा रहे थे, वो तो वैसे ही मारे जा रहे थे, लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है उलमा इकराम, मौलवी हजरात को, और फिर टारगेट किया जा रहा है फौजी जवानों को। फौजी जवानों को, चाहे वो छुट्टियों पर जा रहे हो, चाहे वो हाजिर सर्विस हो, चाहे किसी बस के अंदर बैठे हो, जहां पर भी बैठे हो, फौजी जवान टारगेट हो रहे हैं और मौलवी टारगेट हो रहे हैं, उलमा इकराम टारगेट हो रहे हैं। वो शख्सियत जिनका मिंबर पर बैठकर एक मैसिव इंपैक्ट है, एक मैसिव इंपैक्ट है, वो सब टारगेट हो रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गई है। बल्कि ये सिर्फ इधर तक सूरत हाल नहीं है, बल्कि मैं अभी असदुल्ला खान साहब का व्लॉग देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये फैसला किया गया है कि 4 अजला के अंदर बाकायदा से कर्फ्यू लगाया जाएगा। और ये 4 अजला जनाब ये जनूबी वजीरिस्तान के कुछ इलाके हैं, फिर टांक में कर्फ्यू लगाया जाएगा, फिर अपर दीर और लोअर दीर में, फिर मुख्तलिफ शाहराएं पाकिस्तान के अंदर बंद की जाएंगी, उनके ऊपर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी कि यहां पर कोई भी बंदा ट्रैवल ना करे और हमें कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन गई है। बल्कि एक और मैं देख रहा हूं, अभी ये स्टेटमेंट आई है और ये स्टेटमेंट बड़ी ऑथेंटिक है। ये बाकायदा से जारी हुई इस्लामाबाद के हवाले से। ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है। सिक्योरिटी अलर्ट, होशियार रहें। ये अब ये देखें आप खुद, ये इस तरह का बना हुआ सिक्योरिटी अलर्ट, होशियार रहें। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद में किसी मशकूक फर्द, चीज या सरगर्मी को देखें तो फौरन इतला दें। यानी ये मुझे उस दौर की याद दिला रहा है जिन दिनों अफगान वॉर बड़े जोरों पर थी और पाकिस्तान के अंदर बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी। यकीन माने हम पीछे गए हैं, दुनिया आगे गई है, हम पीछे गए। हमने अब कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन टूरिज्म करेगा, कौन ईद की छुट्टियां मनाएगा, कौन ईद के दौरान शॉपिंग करेगा, ईद की नमाज पढ़ने के लिए कितनी तादाद में लोग जाएंगे, ये खतरनाक तरीन सूरत हाल बन गई है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है और वो मैसिवली शुरू हो चुका है कि फ्री इमरान खान टू सेव पाकिस्तान। इस सारे मसाइल का हल, इस सारे क्रोमस का हल वाहिद एक बंदे के पास है और उस बंदे को हम सब ने पकड़कर अडयाला जेल की सलाखों के पीछे फेंका हुआ। हमारी तरजीहात क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इदारे क्या सोच रहे हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत क्या करेगी, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर क्लैरिटी है, तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान 4 से 5 नौजवान उठा लिए गए। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग 4 से 5 ऐसे जवान हैं जिन्हें उठा लिया गया है, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, कुछ भी नहीं, उन्हें उठाकर गायब कर लिया गया। मैं मोहतरम साद रसूल साहब से मिला था, उन्होंने कहा जनाब के बेशुमार इस्लामाबाद के अंदर ऐसे साथी हैं जिनके ऊपर केसेस, मुकदमा, इदारे उन्हें तलब कर रहे हैं, बुला रहे हैं और धड़ाधड़ उनके ऊपर यानी मुकदमात और केसेस हैं वो शुरू करवाए गए। और ये 4 लोग हैं सोशल मीडिया के, ये मुकम्मल तौर पर गायब कर लिए गए और इनके बारे में अभी तक कोई इतलात नहीं है। इनके वालिदैन चीख रहे हैं, इनके वालिदैन चिल्ला रहे हैं,
لیکن بہرحال کوئی اطلاعات نہیں ہے. اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ عدیل سرفراز صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اسد طور صاحب کے ساتھ. اسد طور صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پی ٹی آئی سے واحد گلا اور مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ اپنا سوشل میڈیا سرنڈر کرے. یعنی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا سوشل میڈیا سرنڈر کرے. دہشت گرد ہمارے لوگوں کو, فوجی جوانوں کو, مولویوں کو مار رہے ہیں, سڑکوں پر چن چن کر مار رہے ہیں. بی ایل اے پروپیگنڈا کر رہی ہے خوفناک حد تک. نوشکی میں جو واقعہ ہوا ہے, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 7 سے 8 لوگ شہید ہوئے, لیکن بی ایل اے اور بھارتی میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے خدا نہ خواستہ 90 یا 92 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. مذموم قسم کا بین الاقوامی انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور اسد طور صاحب کے مطابق اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا سوشل میڈیا سرنڈر کرے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اپنا وہ سوشل میڈیا جو کہ ان کی بیک بون ہے, جس کا دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ سرنڈر کرے گی, جس نے جماعت کو بچایا ہوا ہے. اور اسد طور صاحب نے باقاعدہ سے کہا کہ تحریک انصاف کا یہ عمران خان کا امپیکٹ ہے اس وقت, تو صرف اور صرف ان کے سوشل میڈیا کا میسو امپیکٹ ہے, سوشل میڈیا کی ڈومیننس ہے, نہیں تو پارٹی باہر مینج کر دی گئی ہے. پارٹی ساری بالکل ان کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کی بہت ساری شخصیات کی, وہ اسلام آباد کلب میں جا کر وہاں پر مجھے میں ایک دفعہ کیا روٹی نہیں ملی, چونکہ آپ اس کلب کے ممبر نہیں ہیں جی. تو ممبرشپ میں نے پوچھا کیا ہے, تو وہ 40-45 لاکھ روپے لگتے ہیں اس کی ممبرشپ لینے کے لیے. تو وہاں پر ہم گھوڑے شوڑے دیکھ کر واپس آ گئے جناب. گھوڑے کوئی دوڑا رہا تھا اور وہ زندگی کوئی الگ تھی. یعنی وہاں پر بیٹھ کر اگر آپ کو کوئی بتائے کہ ملک کے اندر کچھ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں بندے کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا. گھاس کو ایک خاص طریقے سے تراشا گیا, خوشبوئیں پھیلی ہوئی. یعنی ان کا واش روم بھی اتنا صاف تھا, میں نے سنگاپور کے ہوٹلز کے واش روم اتنے صاف نہیں دیکھے جتنے یہاں پر تھے. تو یہ ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں تحریک انصاف کی, جو لیڈران ہیں ان کی جناب, وہ وہاں پر بکڑے پھاڑ رہے ہیں, مچھلیاں پھاڑ رہے ہیں, اور افطاری میں پکوڑے سموسوں کے دھجیاں انہوں نے اڑائی ہوئی ہیں. پلیٹوں کی پلیٹیں ٹک ٹک آوازیں آ رہی ہیں, کوئی ادھر کھائے جا رہا ہے, کوئی ادھر تنی جا رہا ہے. تو ٹھیک ٹھاک تنی جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں. ناظرین, زرداری صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے, یہ جناب پولو کھیلنے چلے گئے اور پولو کا کوئی مقابلہ تھا, اور وہاں پر یہ صدر بن گئے, وہ وہاں پر بطور اس کو پولو کی مہمان خصوصی کے طور پر گئے. تو ہمارا صدر ہے, ملک برباد ہو رہا ہے, ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, تباہی نکلی ہوئی ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, خون کی ہولی ہے, ندیاں ہیں ملک کے اندر بہ رہی ہیں. لیکن صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا پولو جو مہنگے ترین بڑوں کا کھیل ہے, بڑے بڑے وہاں پر جرنیل آتے ہیں, ججز آتے ہیں, بڑے بڑے تگڑے لوگ آتے ہیں, پولو کوڑے بگاتے ہیں اور وہ مارتے ہیں. اور صدر صاحب بھی وہاں پر جناب چلے گئے پولو شولو دیکھنے. باقی جناب یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سندھ میں دے دیں کچھ, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پنجاب میں کچھ دے دیں, اور یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کون کتنا کھائے گا. محسن نقوی صاحب کو بیک فوٹ پر لے کر گئے تاکہ اسے ری لانچنگ ہو, نئے مستری مزید اوپر لائے جائیں. پھر یہ بھی اسد طور صاحب نے خبر دی اپنے ویلاگ میں کہ مریم صاحبہ اب یہ دیکھ رہی ہیں کہ چاچا میرا فیل ہو گیا ہے, تو چاچا کی جگہ جا کر میں لوں. ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر اگر ناظرین کوئی بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور ایک حوصلہ افزا گفتگو کر رہا ہے, تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں. انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ طارق جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے جب سوال پوچھا گیا کہ اور ان سے سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب نے کے اوپر جو کیسز بنائے گئے 300 یہ سچے ہیں جھوٹے ہیں. مولانا طارق جمیل نے کہا کہ عمران خان پر کوئی ایک کیس بھی سچا نہیں ہے, صرف اس کو جیل میں رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. عمران خان اپنی پوری جائیداد شوکت خانم کے نام کر چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ توشہ خانہ میں وہ ایک گھڑی پر بک جائے گا؟ خود سوچیں اور اپنے سر پر ہاتھ ماریں. پھر ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ عدت جیسا بدبودار کیس میں نے آج تک نہیں سنا, اور نہ ہی آج یہ بنا ہے. آج 1446 ہجری ہے, آج تک عدت کیس نہیں بنا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتی. عدت کیس میں سب سے بڑی گواہی عورت کی ہوتی ہے, اور بشرا بی بی باقاعدہ سے دے چکی ہیں. پھر مزید گفتگو مولانا طارق جمیل صاحب نے کی ہے, اور بڑی واضح طور پر انہوں نے کی ہے. انہوں نے کچھ ایک مسالے بھی دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ نا اگر اتنی بڑے بڑے لوگ ایک ٹائم پہ نہیں رہے تو پھر طاقت کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, اور طاقت کبھی بھی کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ مولانا صاحب طارق جمیل صاحب ہیں جو کہ کلیئر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی محفوظ رکھے, انہیں صحت دے, ان کی سلامتی ہو. اور بہرحال انہوں نے عدت والے معاملے کے اوپر بھی اور باقی چیزوں کے اوپر بڑی کھل کر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ لی ہے, اور بڑا کھل کر انہوں نے بیان دیا ہے. اور باقی بھی انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب جب بھی طاقت یا پھر فرعونیت آتی ہے, ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ جناب وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر چیزیں پیچھے نہیں بچتی. تو ناظرین بہرحال یہ صورتحال ہے جو کہ پاکستان کے اندر خوفناک حد تک بنی ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, اور پریس کانفرنس میں علی امین گنڈا پور صاحب جس کا صبح اس وقت حالت جنگ میں, وہ یہ کہہ رہے بندوقیں نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب 500 ٹوٹل بندوقیں دی گئی ہیں. تو بندوقیں انہوں نے کہا پیسے پہلے دے دیے تھے, لیکن ہمارے پاس بندوقیں ہی نہیں آئی. پی ٹی وی کے اوپر ایک اینکر میں دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہی ہے جناب یہ دہشت گردی روکنا صوبائی سبجیکٹ ہے, اس کے علاوہ صرف وہی روکیں. گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ سے ٹیلی فون کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں ہمارے بارے میں. یعنی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دیں ہمارے بارے میں, اسٹیٹمنٹ دیں. اب کون کہتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے فون کر کے اسٹیٹمنٹ دے دیں. انہوں نے کہا نہ تو لوگوں کا حکومت کے اوپر یقین ہے, نہ اداروں کے اوپر یقین ہے, نہ شخصیات کے اوپر یقین ہے, لہذا مزید کولیپس کی طرف جا رہے ہیں.
ہم مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ سے بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب مجھے بلا رہے ہیں کہ افطاری کرنے کے لیے آ جائیں، وہاں پر ڈکار ظاہر ماریں گے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جناب ملک کے اندر جو امن کی صورتحال ہے اور جو خوفناک سچویشن بن گئی ہے اس کو کس طریقے سے بچانا ہے اور کس طریقے سے آگے لے کر جانا ہے۔ یہ الارمنگ ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 60 واقعات، یہ نارمل نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں سب سے بڑی انٹیلیجنس کی آج ایک گیدرنگ ہوئی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر کی بیٹھی ہیں، رو جو کہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ آپ اس کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں، آپ اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ لگائیں۔ ایسے ٹائم میں ہم ولنریبل ہو گئے، انتہائی ولنریبل ہو گئے، لیکن اگر ترجیحات تحریک انصاف، عمران خان، سوشل میڈیا، احسن اقبال صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے جی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی بڑی ہے، بھائی خدا کا خوف کریں۔ اصل میں یہ آگ سب کے گھروں تک پہنچے گی اور کوئی نہیں بچے گا۔ ہم آج بھی خیر سنجیدہ ہیں، ہم آج بھی مشکریاں کر رہے ہیں، آج بھی ایک دوسرے کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پر، لیکن جب بھی سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ پھٹا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔